اللہ ابھی ابھی ہم نے مسجد قبلتین میں نماز پڑھی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پہلے ادھر دکھائیں فیصل صاحب، بیت المقدس ادھر تھا، یہ بیت المقدس کا نظارہ کہ یہ مصلی ہے، یہ ادھر کا نشان بنا ہوا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 18 مہینے ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھی تھی، کیونکہ ملک شام ادھر ہی ہے فلسطین، تو بیت المقدس کی طرف کو رک کر کے نماز ادا کی۔ اور اس کے بعد میں نماز کے وقت میں پھر جب حکم ہوا، ظہر کی نماز تھی غالباً وہ، تو اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف کو رک کر کے نماز پڑھیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر سیدھے ادھر کو رخ فرما لیا تھا عین نماز ہی کے وقت میں۔ یہاں پر میں ایک پیغام یہ دینا چاہوں گا، اور اس سے آقا کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے الحمدللہ، کہ اگر ہم اپنی مسجدوں میں صرف ٹائم چینج کرتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ، تب ہمیں ایک دن پہلے اعلان کرنا پڑتا، مگر یہاں نماز کی حالت ہی میں حکم ہو رہا ہے، اور ہو کیوں رہا؟ کیونکہ آقا کی خواہش تھی کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف کو رک کر کے نماز ادا فرمائیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے وقت میں اپنے سر مبارک کو اٹھا کر کے اوپر کو دیکھ رہے تھے۔ قرآن نے اس کی پوری منظر کشی کی ہے، سبحان اللہ۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو یہ قرآن میں جو کہا گیا کہ محبوب آپ کے ہم چہرے مبارکہ کو آسمان کی طرف بار بار اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اب ہم تمہارے چہرے کو اسی کی طرف پھیر رہے ہیں جس کو تم چاہتے ہو۔ تو جو یہ کہتے ہیں آقا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیے ادھر تھا پہلے حکم، پہلے ادھر سے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بالکل اب سیدھا الٹا ادھر خانہ کعبہ کی طرف کو نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی جب منظر کشی کی ہے تو بڑے اچھے انداز میں کی ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو ماشاءاللہ یہ مسجد قبلتین ہے، یہاں پر ادھر نشان بنا ہوا ہے، اب ادھر ہی کو رک کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیونکہ خواہش تھی، خواہش اسی لیے تھی کہ آقا کی پیدائش کے وقت میں خانہ کعبہ آقا کی طرف ایک مرتبہ جھکا تھا، تو اب آقا اس کا بھی قرضہ اتارنا چاہتے تھے، اس لیے آقا کی خواہش تھی کہ اب میں جب رخ پڑھوں، اب جب نماز پڑھوں، میری امت نماز پڑھے تو اسی خانہ کعبہ کی طرف کو جھک کر کے نماز پڑھے۔ اس لیے ماشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ باقی منظر بھی اس کا مسجد کا منظر بھی بڑا روح پرور ہے، دلکش ہے۔ فیصل صاحب تھوڑا اس کو دکھاتے رہیں، ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مالک و مولا، ہم نے ابھی سب نے مل کر کے یہاں پر نماز نفل ادا کی ہے، مالک و مولا ہماری نماز کو قبول فرما۔ مالک و مولا اس کا ثواب پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما۔ مالک و مولا ہم سب کو بار بار یہاں کی سعادت نصیب فرما، جتنے بھی حضرات یہاں پر آئے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما۔ دنیا میں مالک و مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ ہم سب سے بھی جن حضرات نے چلتے وقت میں دعاؤں کے لیے کہا، جو مریض ہیں یا ان کے جو بھی مالک و مولا افراد، جو بھی گھر والے عزیز و اقارب جو بھی بیمار ہے، سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرما، سب کے اوپر اپنا خاص فضل عطا فرما۔ مالک و مولا ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما، سب کو بار بار یہاں کی زیارت نصیب فرما۔ مالک و مولا سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ مالک و مولا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کل دائمی عطا فرما، سب کے کاروباروں میں برکتیں ترقیاں عطا فرما۔ ہمارے ملک میں عالم اسلام میں امن و سکون قائم فرما، شر پسندوں کے شر سے، فتنہ گروں کی فتنہ بازیوں سے سب کو محفوظ و مامون فرما، تمام کی مشکلات کو آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔